اسٹرائک کے مد میں نہیں، جلسوں کے مد میں نہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں اشتہاد کریں یا بات چیت کریں اور عوام کو ایک صحیح راستہ دکھائیں، تو آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوگا بنسبت اس سیاستدان کے جو ارب تک چیزوں کو پار کرتا ہے لیکن سنتا کوئی. جی میں آپ کی بات سے بات کروں، ایک سنسیئر ایفرٹ ہونی چاہیے، اور وہ ایفرٹ کس کی طرف سے ہو، مسئلہ یہ حکومت بعض اوقات بلاتی ہے جب کوئی ملک کو ملت کو کوئی ایشو کر پیش ہوتے ہیں جہاں وہ مدد چاہتی ہے، ان کے ذریعے سے سینٹیمنٹس کو کول ڈاؤن کرنا چاہتی ہے یا وقتی مدد چاہتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو بلاتے اس میں کبھی ناؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں کچھ ان کے اپنے خاص ایشوز والی بات کی ہوتی ہے حکومت کی، اور اس کے بعد وہ پھر منتشر ہو جاتی ہے. اگر واقعی سنسیئر ایفرٹ ہو کسی جانب سے، اور وہ علماء کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو، اور علماء نے بھی جو مختلف مقاصد وہ یکجا ہو کر بیٹھیں اور ایشوز کو ٹیک اپ کریں، اپنا اوپینین دیں وداؤٹ ریزرویشن، یہ نہیں کہ اس میں کون ناراض ہوگا اور کون خوش ہوگا. بہت اچھی بات. اگر وہ ایفرٹ کریں اور پبلک کے سامنے اپنے ویوز کو لائیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ علامہ طاہر اشرفی صاحب، جیسے میں نے کہا کہ آپ کو میں نے جب بھی دیکھا ہے بات کرتے ہوئے تو میری صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن بات یہی پہ آ جاتی ہے کہ شروع کون کرے گا. اگر حکومت فرض کرے ناقص ہے، حکومت کے اپنے اتنے دیگر مسائل ہیں کہ میں آپ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس نے نوٹس کیا اس بات کا کہ پاکستان میں خودکشیاں جو ہیں وہ انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف اپنے آپ کو راغب کر رہے ہیں. بہرحال کسی کو پہل کرنی پڑے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر علماء اکٹھے نہیں ہوتے چند چیزوں پر اور چند پر ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا بھی، اور جو امپورٹنٹ چیزیں اگر اس میں نہیں ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مکتب فکر کے لوگوں سے یا عوام کے بیک لیش کا ایک خوف ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے کیوں یہ پہل نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے بڑا ہی حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے. میں کمیلی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے لوگ بھی ہیں، علماء نے کئی مرتبہ یہ کوششیں کی ہیں. خود جو ہماری تنظیم ہے پاکستان علماء کونسل، ہم نے بھی ایک اے پی سی کی اور اس کے نتیجے میں ملی یکجہتی کونسل بنی، اور پھر دفاع پاکستان افغانستان کونسل بنی، اور پھر ایم ایم اے بنی. لیکن بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حکمران طبقہ جس دن کوئی حادثہ ہو کہ ایک مکتب فکر قیادت کرے، کیوں نہ سب مل کے قیادت کرے. یہی تو میرا سوال ہے، یہی تو میں آج جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا، بہت سارے لوگوں کے کو شاید اس سے پتہ نہیں اتفاق ہو یا نہیں، لیکن اگر آپ اس بات کو مجھے بتا دیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. سب ہی کو ایک ساتھ آتا ہوں، آخر حج سے جاتے ہی آنے کعبہ میں سب نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر کہ اہل سنت کا عالم اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اہل تشریف کا عالم نماز پڑھتا. بے شک نہیں سر، میں اس طرح کاؤنٹ نہیں کر رہی، میں ڈفرنٹ مکتب فکر کی بات نہیں کری، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ان میں پریزنٹ ہے. سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی پریزنٹ ہیں جن کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. نہیں وہ بات آپ کی وجہ، لیکن نماز ایک دوسرے سے پڑھنے کے خلاف بات کوئی نہیں، نماز نہ پڑھے پریکٹس نہیں ہے، پڑھنی چاہیے.
لیکن یہ ہے کہ اور نہ یہ اس پہ جھگڑا ہے کہ نماز کون ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے یا کون. ٹھیک وہ تو obviously اس پہ شکر ہے اللہ کا. ٹھیک لیکن یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کون کرے تو ہاں جوائنٹلی ابتدا ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. میں جوائنٹلی ابتدا ہو سکتی ہے لیکن سنسیئرٹی چاہیے. اور پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ سب کو لیں, سب کو لیں, ایٹ لیسٹ جو اتفاق کر رہے تھے ان کو آپ ساتھ ایک پابند لوگ ہوں, ان کی آواز مل کر سب ہو, قبولیت ہو, رفتہ رفتہ بات بڑھے گی. اسلامی نظریاتی کونسل ایک اچھا فورم تھا لیکن بدقسمتی سے ماضی چناؤ جو ہو رہا ہے وہ سیاسی مسئلہ کہ کس کو خوش کرنا ہے, کس کو لینا ہے, کس کو ساتھ لے کے چلنا, اور پھر اس میں تناسب نہیں ہے نمائندگی کا. کیا حکومت اس کو ریوائز کرے وہ تو نہیں کر سکتی سر. یا پھر یہ کہ علماء کی سطح پر یقیناً دلی یہ بڑی اچھی